جنگ ملازگرد یا جنگ منزگٹ یہ جنگ بازنطینی سلطنت کے زوال کا سبب بنی اور اسی جنگ کو صلیبی جنگوں کا باعث بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اناطولیہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کے قبضے سے نکل گیا۔ 11ویں صدی کے اوائل کا دور تھا جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کے علاقوں کو فتح کر کے اسلامی پرچم ہندوستان میں لہرایا۔ ان کی وفات کے بعد کچھ دیر تک اسلامی فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ کچھ عرصہ تک ان کے جانشینوں نے سلطنت کو سنبھالے رکھا، مگر یہ سلطنت بھی جلد ہی زوال پذیر ہوئی۔ اس کے بعد تاریخ نے یہ دور بھی دیکھا جب امت مسلمہ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک حصہ بغداد میں خلافت عباسیہ، دوسری طرف اسپین میں اموی خلافت جو تقریباً اب 250 سال پورے کر چکی تھی، اور وہاں بھی طوائف الملوکی کا دور تھا۔ تیسری طرف مصر میں قاہرہ کو مرکز بنا کر فاطمی خلافت بھی اپنے عروج پر تھی۔ اسی دور میں خراسان سے سلجوقیوں نے زور پکڑنا شروع کیا۔ فاطمی، عباسی، اموی یہ تینوں خلافتیں ایک دوسرے سے شدید اختلاف بھی رکھتی تھیں، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف صلیبیوں سے مدد بھی لیا کرتی تھیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے صلیبیوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ مسلمانوں کے فتح کیے ہوئے علاقے دوبارہ ان سے واپس لیے جا سکیں گے، مگر سلطان الپ ارسلان نے ان کو ایسی شکست دی کہ وہ اپنے علاقوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ سلطان الپ ارسلان اپنے چاچا تغرل بیگ کی وفات کے بعد 1063 میں تخت نشین ہوئے۔ آپ کے دور میں رومی بادشاہ رومانوس جہارم جو قسطنطنیہ پر حکومت کرتا تھا، مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے پرعزم تھا، جسے موقع کی تلاش تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کے دارالخلافہ پر حملہ کر کے ان کی طاقت کو ختم کر دیا جائے اور شام و عراق پر قبضہ کر لیا جائے۔ چنانچہ 1070 یا 71 عیسوی کے آس پاس رومانوس نے فوجیں تیار کر کے شام پر چڑھائی کر دی اور شہر مینج کو گھیر لیا۔ ان دنوں محمود بن مرداس کلابی اور ابن حسان تائی جو عرب جنگجو تھے، اپنی اپنی قوموں کو اور ان عربوں کو جو ان کے قرب و جوار میں تھے جمع کر کے اس کے مقابلے کے لیے نکلے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ بازنطینی لشکر نے انہیں شکست دے کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت رومانوس واپس قسطنطنیہ چلا گیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ 2 لاکھ فوج لے کر اسلامی علاقوں پر یلغار کے لیے نکلا۔ اس کی فوج میں رومی، فرانسی اور روسی شامل تھے۔ رومانوس کی فوج کا ہر اول دستہ اپنی فوج سے پہلے ہی چھیل وان کے کنارے پہنچ چکا تھا، جن کی تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ سلجوقی فوج نے انہیں بے خبری میں آ لیا اور بازنطینیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ان میں سے بہت سے سپاہی مارے گئے اور کچھ جان بچا کر بھاگ نکلے۔ اس کے بعد رومانوس نے ایک اور دستے کو بھیجا، اس کا انجام بھی وہی ہوا جو پہلے دستے کا ہوا تھا۔ آخرکار اگست 1071 عیسوی میں سلجوقی اور بازنطینی فوجیں مشرقی اناطولیہ میں جھیل وان کے قریب آمنے سامنے ہوئیں۔ پہلے دن دونوں فوجوں میں کوئی جھڑپ نہ ہوئی اور شام کو اپنے اپنے خیموں میں چلی گئیں۔ سلجوقی چھاپا مار رات کو بازنطینیوں کے خیموں کو گھیرے میں لے کر تیر برساتے رہے اور دوسرے دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ سلجوقیوں کی قیادت سلطان الپ ارسلان اور رومیوں کی قیادت رومانوس جہارم کر رہا تھا۔ جنگ سے پہلے سلطان الپ ارسلان نے بازنطینیوں کو معاہدے کی پیشکش کی، مگر رومانوس نے اپنی فوج کی زیادتی کو دیکھ کر اور اپنی جیت کو یقینی سمجھ کر بڑے غرور سے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ آخرکار جنگ شروع ہوئی اور سلجوقی فوج پہلے سے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق 3 حصوں میں تقسیم ہو کر تیر برساتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے اتنے پیچھے چلے آئے کہ فوج کے تینوں حصے ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہونے لگے۔ صلیبیوں کا ایک پہلو یہ سمجھ کر کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، میدان جنگ چھوڑنے لگا۔ اب سلجوقی فوج کا وہ پہلو دوسرے پہلو سے آ ملا اور اسے ختم کرنے کے بعد قلب کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ ان میں سے بہت سے سپاہی مارے گئے اور کچھ گرفتار ہوئے۔ سلطان الپ ارسلان نے اس جنگ میں بازنطینیوں کو عبرتناک شکست دی
اور رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا گیا۔ قیصر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوا، بلکہ اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے بیعت دی اور ارمینیا اور جارجیا کے علاقے بھی ان کو دے دیے۔ اب سلجوقی سلطنت کی سرحدیں اناطولیہ سے بھی مزید آگے بڑھ گئیں۔